علی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ جنہوں نے مدارس کے خلاف انگلی اٹھائی ہے، کبھی تو وہ رب کی پکڑ میں آئیں گے۔ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آئیں گے۔ مدارس دینیا کی تاریخ کو جانتے نہیں ہو؟ یہ مدارس وہ مدارس ہیں جو اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ مدارس وہ مدارس دینیا ہے جو صبح سے لے کر شام تک، فجر سے لے کر عصر تک، عصر سے لے کر راتوں تک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں یہاں سے بلند ہوتی ہیں۔ یہ مدارس کل بھی زندہ باد تھے، یہ آج بھی زندہ باد ہیں۔ یہ قیامت کی صبح تک رات کو سمجھنا چاہتے ہو تو کالا پانی کی جیل سے میرے اکابر دین کی مدارس دینیا کی قربانیوں کو پڑھو۔ اگر مدارس دینیا کے کردار کو سمجھنا چاہتے ہو تو مائٹا کی جیل کو پڑھو۔ جی ہاں، سید عطا اللہ شاہ بخاری جس شخص کی آدھی زندگی جیل میں گزری ہے، آدھی زندگی ریل میں گزری ہے، ختم نبوت کے لیے اس عطا اللہ شاہ بخاری کو امیر شریعت بنانے والے شہید مدارس ہیں۔ جی ہاں، مفتی کفایت اللہ دہلوی کو مفتی اعظم پاکستان بنانے والے شہید مدارس دینیا ہے۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی کو قاسم العلوم والخیرات بنانے والے شہید مدارس دینیا ہے۔ مفتی محمود کو مفکر اسلام بنانے والے شہید مدارس دینیا ہے۔ مولانا حق نواز کو امیر عظیمت بنانے والے شہید مدارس دینیا ہے۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی کو مورخ اسلام بنانے والے شہید مدارس دینیا ہے۔ مولانا اعظم طارق شہید کو جبل استقامت بنانے والے شہید مدارس دینیا ہے۔ علامہ علی شیخ حیدری کو حجت اللہ فی الارض بنانے والے شہید مدارس دینیا ہے۔ پوچھتے کیا ہو کہ مدارس دینیا تو وہ مدارس دینیا ہے، مدارس دینیا کا کردار پوچھتے ہو، یاد رکھو اگر یہ مدارس دینیا نہ ہوتے تو بتاؤ مصلی امامت میں کھڑا امام کہاں سے ملتا؟ اگر مدارس دینیا کا کردار نہ ہوتا تو نیشنل اسمبلی کے اندر صدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کون کہتا؟ اگر مدارس دینیا کا کردار نہ ہوتا تو خطابت میں کرسی پہ بیٹھا خطیب کہاں سے ملتا؟ تو پھر مان لو اس بات کو، مدارس کل بھی زندہ باد تھے، مدارس آج بھی اور مدارس صدیوں تک بلند آواز سے بولو۔ بعض لوگ نا علماء کی تذلیل کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہر صاحب دستار عالم نہیں ہوتا، عالم کردار سے پہچانا جاتا ہے، گفتگو سے پہچانا جاتا ہے، چال چلن سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک شخص نے، بعض لوگ علماء سے سوال کرتے ہیں، مقصد ان کا سوال کرنا نہیں ہوتا بلکہ مقصد تذلیل کرنا ہوتا ہے کہ یہ ذلیل ہو جائیں گے لوگوں میں۔ اس وقت ایک شخص تھا، اس شخص نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ہم حنفی ہیں الحمدللہ، سب کہتے ہیں الحمدللہ، امام اعظم ابو حنیفہ کی تذلیل کرنے کے لیے کسی نے حضرت سے سوال کیے اور یہ سوچ کر سوال کیا کہ میں سوال کروں گا، جواب تو ان کو آنا نہیں ہے تو یہ لوگوں میں ذلیل ہو جائیں گے۔ اس نے 5 سوال کیے، وہ سوال توجہ سے سنیے گا۔ وہ امام تھے، کوئی معمولی انسان تو نہیں تھے، امام اعظم ابو حنیفہ۔ ان سے سوال کیا، پہلا سوال تذلیل کرنے کے لیے، پہلا سوال کیا، حضرت ایسا شخص آپ کے نزدیک کون ہے جو بنا دیکھے گواہی دیتا ہو، جو یہود و نصارہ کے قول کی تصدیق کرتا ہو، جو مردار کھا لیتا ہو اور جو اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہو اور جو فتنے کو محبوب رکھتا ہو۔ اب یہ 4-5 سوال کیے، حضرت نے کہا ایسا شخص مومن ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ جو مردار بھی کھا لیتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھی دور بھاگتا ہے، فتنے کو بھی محبوب رکھتا ہے، بنا دیکھے گواہی دیتا ہے، یہود و نصارہ کے قول کی تصدیق کرتا ہے، حضرت کہتے ہیں ایسا شخص مومن ہے۔ اس نے تذلیل کرنی تھی، حضرت نے کہا میں جواب بھی دیتا ہوں، جواب سنو۔ حضرت نے کہا پہلا سوال تو نے کیا کہ بنا دیکھے گواہی دیتا ہے، تو سنو، مومن اللہ رب العزت کی وحدانیت کی بنا دیکھے گواہی دیتا ہے۔ دوسرا سوال کیا، یہود و نصارہ کے قول کی تصدیق کرتا ہے، حضرت نے کہا قرآن میں موجود ہے، وقالت اليہود لیست النصارى على شيء وقالت النصارى لیست اليہود على شيء۔ قرآن کے اندر یہود و نصارہ کا یہ قول ہے اور مومن اس قول کی تصدیق کرتا ہے۔
سوال، اس نے کہا مردار کھا لیتا ہے. حضرت نے کہا مچھلی پانی میں ہوتی ہے، جب نکال دیا جائے تڑپ تڑپ کے مردہ ہو جاتی ہے، مومن وہ کھا لیتا ہے. اب چوتھا سوال، اس نے کہا اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ انہوں نے کہا جب بارش آتی ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے، وہ بارش سے دور بھاگتا ہے کہیں کپڑے خراب نہ ہو جائے. پانچواں سوال کہ فتنے کو محبوب رکھتا ہے. حضرت نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے اولاد فتنہ ہے. اولاد فتنہ سمجھ کر بھی انسان محبوب رکھتا ہے. تو بتائیے علماء کی بصیرت کو سلام ہے یا نہیں ہے؟ ایسے سوال. اس لیے علماء سے اگر آپ بطور تذلیل کے سوال کریں گے خود ذلیل ہو جاؤ گے، علماء ذلیل نہیں ہوں گے، وہ جواب دیں گے آپ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مدارس دینیہ کی طرف انگلی مت اٹھاؤ.